السلام علیکم. آج کی کہانی بے فکر نوجوان. شہر ہمیشہ شور میں ڈوبا رہتا تھا. لوگ جلدی جلدی چلنے لگتے تھے. ہر شہر چہرہ کسی فکر میں گم. مگر ایک لڑکا سب سے الگ. اس کا نام عدنان تھا. وہ ہنستا رہا تھا, سوچتا کم تھا. دوست ہمیشہ اس کی گرد رہتے تھے. ہر رات محفل سجتی تھی, پیسے شہر لگتے تھے, گونجتے تھے, پر گھر میں خاموشی پھیلی رہتی تھی. اس کے والد بیمار رہتے تھے, مگر اکثر دعائیں مانگتی رہتی تھی. مگر لڑکا سب نظر انداز کرتا تھا. وہ کہا زندگی صرف آج ہے, کل کی فکر بزدل کرتے ہیں. ایک دن دوستوں نے شرط لگایا, رات دریا کنارے جانا ہوگا. سب وہ جگہ کافی خطرناک سمجھتے تھے. لوگ رات وہاں جانے سے ڈرتے تھے, مگر لڑکا فوراً مان گیا, کیونکہ اسے خطرے اچھے لگتے تھے. رات کافی محسوس ہو رہی تھی. ہوا مسلسل تیز چل رہی تھی. چاروں دوست ہنستے ہوئے نکلے تھے. راستے بھر شور مچاتے رہے. سب دریا کا پانی خوفناک لگ رہا تھا. اندھیرا حد تک پھیلا تھا. ایک دوست گھبرا کر رک گیا, پھر آہستہ بولا واپس چلتے ہیں. مگر لڑکا زور سے ہنس پڑا. ڈرنے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ سب کشتی میں بیٹھ گئے. پانی زور سے بہنے لگا. ہوا کشتی ہلا رہی تھی مسلسل, مگر لڑکوں کو مزہ آ رہا تھا. اچانک زور کی لہر آئی. کشتی اچانک انداز میں ہلنے لگی. دوست خوف سے چیخ پڑے. ایک لڑکا پانی میں گرا تھا. سب کے چہرے زور پڑ گئے. کوئی سمجھ نہ پایا کیا کرے. پانی مسلسل تیز بہ رہا تھا. بے فکر لڑکا فوراً کود پڑا, اور وہ فوراً وہ دوست کو بچانا چاہتا تھا, مگر دریا بہت بے رحم تھا. دونوں بہتے چلے جا رہے تھے. دور کافی دیر بعد لوگ پہنچے. بڑی مشکل سے دونوں نکالے گئے. تو اس کو تو بچ گیا, لیکن لڑکا شدید زخمی ہو چکا تھا. اب اسے اسپتال لایا گیا. ماں روتی رہی, اس ساتھ بیٹھی رہی. والد خاموش دیوار کو دیکھتے رہے. ڈاکٹر نے فکر سے سر ہلایا. چوٹ کافی گہری لگ چکی تھی. پھر لڑکا خاموش پڑا رہا. پھر پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف سے صاف دکھائی دے رہا تھا. صبح اس نے آہستہ ماں دیکھی. اس کی آنکھیں مسلسل بھیگی ہوئی تھی. لڑکے کا دل کانپ رہا تھا. اس نے کمزور آواز میں پوچھا, امی آپ رات بھر جاگتی رہیں؟ ماں نے زبردستی مسکراہٹ دی. ماں کبھی بچوں کے لیے نہیں تھکتی. یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا. پہلی بار سے احساس ہوا اس کی حماقتیں صرف اس کی نہیں, سب کی تکلیف بن جاتی. کئی دن وہ ہسپتال میں رہا. دوست ملنے آتے اور شرمندہ رہتے تھے. کوئی نظریں ملا نہیں پاتا تھا. ایک دن وہی دوست رو پڑا جسے اس نے بچایا تھا. اگر تم نہ کودتے تو اس رات میں شاید زندہ نہ ہوتا. لڑکے نے خاموشی سے آنکھ بھی بند کی. اسے اپنی ساری حرکتیں یاد آ گئی. ماں کی فکر, والد کی خاموشی, دوست کا جھوٹ ساتھ بھی یاد. وہ ہمیشہ بہادری سمجھتا تھا, جو اصل میں سے حماقت تھی. کئی ہفتے بعد وہ گھر آیا. اب وہ پہلے جیسا نہ رہا. خاموش, زیادہ محتاط, کم بولتا تھا. ماں حیرت سے اسے دیکھتی تھی. والد کی آنکھوں میں سکون آ گیا. ایک شام وہ چھت پر بیٹھا. آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا. ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی. والد آہستہ اس کے پاس ہے, پھر دھیرے لہجے میں بولے, بیٹا جوانی میں غلطی ہوتی ہے, مگر سمجھدار وہ ہے جو سیکھ لے. لڑکی کی آنکھیں بھر آئے. اس نے پہلی بار والد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. وقت آہستہ آگے بڑھنے لگا. وہ اب کام پہ جانے لگا. گھر کے خرچ بھی ہاتھ بٹانے لگا. ماں کے ساتھ بازار بھی جاتا. دوست اب بھی اسے بلاتے تھے, مگر وہ ہر جگہ نہ جاتا. ایک دن وہی پرانا دریا دیکھا. پانی پہ پہلے جیسے بہ رہا تھا, مگر آج اس کی سوچ بدلی تھی. اسے احساس ہوا خاموشی سے کہ زندگی بہادری سے نہیں چلتی, اس سے ذمہ داری بھی ضروری ہوتی ہے. اس دوران ایک بچہ پھسلا تھا. وہ دریا کنارے کھیل رہا تھا. لوگ شور مچاتے گئے, مگر کوئی آگے نہ بڑھا. لڑکا فوراً بچے کی جانب بڑھا, مگر اس بار وہ سمجھتا. اس نے رسی پہلے مضبوط باندھی, پھر احتیاط سے نیچے اتر گیا. کافی کوشش کے بعد اس نے بچے کو بچا لیا. لوگ زور زور سے دعائیں مانگ رہے تھے. بچہ اپنی ماں سے لپٹ گیا. ایک بڑا شخص آگے بڑھا, پھر مسکرا کے بولا, اس سے آج تم نے بہادری دکھائی, کیونکہ آج عقل کے ساتھ موجود تھے. لڑکا خاموشی سے ہنس پڑا. شاید اسے سبق مل گیا تھا. رات کو وہ دیر تک جاگا. پھر اپنی پرانی تصویر دیکھ رہا تھا. ہر تصویر میں شور موجود تھا, مگر سکون کہیں دکھائی نہ دیا. اس نے آہستہ سب بند کر دیا. پھر ماں کے کمرے میں آیا. ماں جائے نماز پہ نماز پڑھ رہی تھی. وہ خاموشی اس کے پاس بیٹھ گیا. پھر بچپن کی طرح سر رکھا. ماں حیرت سے اسے دیکھتی رہی. پھر آہستہ سے اس کی بات سنانے لگی. لڑکے نے بھاری آواز سے بولا, امی میں نے آپ کو بہت رلایا ہے. ماں کی آنکھیں نم ہو گئی. پھر دھیرے سے اسے اتنا بولی, اللہ سمجھ جائے تو دیر نہیں. وہ رات دونوں خاموشی بیٹھے, مگر دلوں میں سکون باقی رہا. رات گزرنے لگی. سال گزرنے لگے. خاموشی کے ساتھ لڑکا اب سمجھدار بن چکا تھا. لوگ مشورہ لینے اس کے پاس آتے, کیونکہ ہر بات سوچتے. کوئی نوجوان جلد بازی کرتا دیکھتا تو آہستہ سے اسے سمجھاتا. ہمیشہ جوش اچھا ہے, مگر ہوش ضروری ہوتا ہے.
ایک دن اس نے اپنا گھر دیوار پر چھوٹا سا جملہ لکھوایا: حماقت وقتی خوشی مستقل درد بن جاتی ہے.